بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں امین الدین افغان اور آپ سب کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکہ کی وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ کی حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل حماس کو ہرانے میں پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے۔ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ایک اندازے کے مطابق اسرائیل نے اب تک حماس کے صرف 20 سے 30% لوگ مارے گئے ہیں۔ حماس کے ساتھ اب اتنا جنگی ہتھیار اور ساز و سامان موجود ہے کہ وہ اگلے کئی مہینوں تک اسرائیل سے جنگ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل غزہ کو فتح کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے اور اب وہ آرام آرام سے اپنی فوج غزہ کے حدود سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ اگر اسرائیل آخر تک مزید جنگ جاری رکھیں گے تو اس کی آدھی فوج ختم ہو چکی ہوں گی۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں 1 لاکھ فوج اتار گئی تھی، جن میں سے اب تقریباً 20,000 کے لگ بھگ فوج رہ گئی ہے۔ باقی سارا فوج جو ہے وہ اسرائیل نے غزہ سے لوٹ لیے ہیں۔ ناظرین، اس جنگ کو اسرائیل نے اب تک پوری طرح سے ہار گئی ہے۔ دوسری جانب یمن کے پارلیمنٹ میں اس کے قانون کے مطابق امریکہ اور برطین کو عالمی دہشت گرد نیٹ ورک قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یمن نے یہ فیصلہ تب سے لیا جب امریکہ نے یمن کے حوثیوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا کہ حوثی ریڈ سی میں حملے کرتے ہیں اور یہ ایک دہشت گرد گروپ ہے۔ تو اسی وجہ سے یمن کے پارلیمنٹ میں آج باقاعدہ طور پر یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ امریکہ اور برطین دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد نیٹ ورک ہے اور پوری دنیا میں دہشت گردی صرف امریکہ اور برطین کی وجہ سے پھیل چکی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، آپ سب کے سامنے ہے، جو امریکہ کس طریقے سے اور برطین پوری دنیا میں خاص کر مسلم ورلڈ میں کس طرح سے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کو ان کی زندگی اور موت کے حوالے سے خبردار کر دیا ہے۔ اسے سٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی ہے اور اسے اس بات پر زور دیا ہے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے اہل خانہ کے لیے انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو تابوتوں میں چاہتے ہیں یا زندہ؟ یہ اختیار تمہارے پاس ہے۔ دوسری جانب نتنیاہو، اسرائیل کے وزیر اعظم کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ نتنیاہو حماس کے شرائطوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے قیدیوں کو ہمارے قبضے سے رہا کرنا چاہتے ہیں تو غزہ میں پوری جنگ بندی کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور شرط حماس کا یہ ہے کہ پہلے ہمارے سارے قیدیوں کو آزاد کروا دے، اور غزہ پر اسرائیل نے جو غیر قانونی قبضہ کیا ہے وہ بھی غزہ سے ختم کیا جائے۔ فلسطین سے اسرائیل اپنا قبضہ ختم کروا دے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کوئی انٹرنیشنل گارنٹی بھی دے، پھر ہم راضی ہو جائیں گے۔ ہم سیز فائر کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ راضی ہے، لیکن نتنیاہو نے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نہ تو فلسطین کو آزاد کرتے ہیں اور نہ حماس کے سامنے ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ ہم نے حماس کے قبضے سے 110 قیدی رہا کر چکے ہیں، اسی طرح باقی قیدیوں کو بھی حماس کے قبضے سے رہا کریں گے، لیکن حماس کے سامنے ہم سرنڈر نہیں کرتے ہیں۔ یہ نتنیاہو کی سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو آپ نے 3 مہینوں سے زائد کے عرصے میں حماس کو نہ تو ختم کر سکا اور نہ 3 مہینوں کے اندر آپ نے اپنے قیدیوں کو رہا کروائے، تو پھر آپ کیسے یہ جنگ جیت سکتے ہیں اور کیسے آپ سرنڈر نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ سرنڈر نہیں کرتے ہیں تو آپ اسی طرح مزید بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ ایک اور خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چائنا نے آج اقوام متحدہ میں فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سب سے اہم وقت ہے
کہ فلسطین کو آزاد اور خود مختار ریاست بنائے جائے اور غزہ کی جنگ فوری طور پر روک دی جائے اور انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے فلسطین کے سرزمین پر وہ بھی بند ہو سکے۔ دوسری جانب حماس کے حوالے سے کچھ اور بھی خبریں سامنے آئی ہے، وہ بھی سب کے سب آپ کے سامنے رکھیں گے، سارے تفصیل آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ پچھلے کئی گھنٹوں کی اسرائیل کے خلاف تازہ ترین کارروائیوں اور جھڑپوں کی حوالے سے تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کی ساری تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ فلسطین کے ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے القدس، انہوں نے اسرائیل کے کئی سارے مرکبہ ٹینکس بھی تباہ کر چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس تنظیم نے اسرائیل کا ایک جاسوسی ڈرون طیارہ گرایا ہے جس کا نام ہے اسکائی لارک، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں حماس کے مجاہدین اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر اندھا دھند فائرنگ اور میزائل و راکٹس کے ذریعے تباہ کن حملے کیے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے کئی سارے جنگی ٹینکس اور گاڑیاں تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے درجنوں کی تعداد میں فوجی ہلاک اور زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے تقریباً 100 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور اسی کے آس پاس زخمی بھی ہو چکے ہیں، شدید حالت میں زخمی بھی ہو چکے ہیں حماس کے خطرناک حملوں سے۔ تو یہ سب سے بڑا نمبر ہے، پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اسرائیل کے 100 فوجی ہلاکت، یہ سب سے بڑی کارروائی ہے حماس کی طرف سے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی طرح پچھلے 24 گھنٹوں میں مجاہدین نے یہودی فوج کے ٹوٹل 17 ٹینکس، گاڑیاں، بلڈوزر وغیرہ بھی تباہ کی گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی درندوں کی وحشیانہ بمباری سے غزہ میں 300 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں جو خبر آپ کے سامنے رکھیں گے یمن کے حوثیوں کے حوالے سے ہے۔ یمن کے حوثیوں نے سمندر کے اندر کچھ سرنگیں تیار کر چکے ہیں اور ان سرنگوں کے اندر کوئی بارودی ڈیوائسز جو ہے وہ بھی نصب کر چکے ہیں۔ یہ اس لیے یمن کے حوثی اس لیے یہ پلان تیار کر چکے ہیں کہ امریکہ کا جو نیٹو گروپ ہے، امریکہ کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ نیٹو کے ساتھ مل کر یمن کے اوپر کوئی بڑا حملہ کرنے کا پلان تیار کر چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں یمن کے اوپر امریکہ کی طرف سے کوئی بڑا حملہ ہو سکے۔ تو ان کی تیاری کے لیے، اسے کمپیٹ کرنے کے لیے، اس کے مقابلہ کرنے کے لیے یمن کے حوثیوں نے سمندر کے اندر خبریں سامنے یہ آ رہی ہے کہ کچھ سرنگیں تیار کر چکے ہیں اور اس سرنگوں کے اندر بارودی مواد اور ڈیوائسز بھی نصب کر چکے ہیں، تاکہ اگر امریکہ یمن کے اوپر حملے کریں گے یا ان کے جو جنگی ساز و سامان ہے یا امریکہ کی طرف سے جو بھی جس طریقے سے بھی حملہ ہو رہا ہے، وہ یمن کو، آپ سب کو پتہ ہے کہ یمن کے اوپر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور یمن جو ریڈ سی میں حملے کریں گے اسے کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یمن کے حوثیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم امریکہ کے جہازوں کو اسی طرح اس پلان کے ساتھ اڑا دیں گے۔ تو یہ اس وقت کی کچھ امپورٹنٹ بریکنگ نیوز تھی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ سچ اور حق کی خبر اور آواز پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔